یہاں سے دوسرا پارٹ شروع ہوتا ہے جہاں اس نے شیعوں کی کتاب یعنی شیعوں کا عالم کتاب اس میں میرے میں چھنکنے کا نہیں، اس بیچارے کو بائبل کا نہیں پتا، اس کو شیعہ کی کتابوں کا کیا پتا ہوگا. اس نے ایک شیعہ عالم دین کی کتاب کا حوالہ دے کر اور شیعہ کی روایتوں اور شیعہ کے ایک عالم دین سے کہا جی جو کہتے ہیں جی قرآن میں نقص ہے اور قرآن بدل گیا ہے. تو پہلے تو اس نے ایک جو تفردات کے اور جو غلط قسم کے لوگ ہیں ان کا حوالہ دے کر اس نے پورے شیعہ عقیدے کو ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ سارے شیعہ یہ مانتے ہیں کہ قرآن میں کمی ہے، قرآن بدلا ہوا ہے، یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں ہے. یعنی کوئی دو چار بندوں کا عقیدہ اور جن کو خود شیعہ علماء رد کرتے ہیں. پہلے آپ شیعہ علماء کو سنیں کہ شیعہ علماء خود کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں. ایک بہت معروف سکولر ہیں شہنشاہ نقوی صاحب، آپ ان کو ذرا سنیں. تو پہلے ہی صفحے پہ اللہ نے مقدمے میں لکھ دیا لا ریب فیہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کوئی یہ سوچ کر نہیں پڑھو کہ اس کے اندر کوئی عیب نکال لوں گا میں، کوئی عیب نہیں نکلے گا. اگر تم نے قرآن میں کوئی تناقض نکالا، کوئی عیب نکالا تو تمہارے دماغ کا تناقض ہوگا، قرآن کا نہیں ہے. قرآن میں کوئی ایک حرف نہ زیادہ ہے نہ کم ہے، جو اللہ کے حبیب کو اللہ نے دیا وہی ہمارے پاس. ہمارا کوئی 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے. کسی بھی شیعہ کا دروازہ بغیر بتائے بجائیے بیٹا اپنے گھر سے قرآن اٹھا کے لا، وہ وہی لائے گا جو آپ کے گھر میں رکھا ہے. ایک اور عالم دین کو سن لیتے ہیں، علامہ جواد نقوی صاحب، شیعوں کے بہت بڑے عالم دین. سنیں ذرا کہ جو کچھ آپ کسی سے بھی سنیں، دستار والے سے سنیں یا ٹوپی والے سے سنیں یا واسکٹ والے سے سنیں، پتلون والے سے سنیں، کسی سے بھی سنیں، شیعہ کے متعلق کہ شیعہ تحریف کے قائل ہیں. شیعہ جوان، شیعہ علماء، شیعہ عوام بالقول المطلق اس کا انکار کریں. یہ جاہل آدمی ہے، یہ جھوٹا آدمی ہے، یہ نادان آدمی ہے جو شیعوں کی طرف یہ نسبت دیتا ہے. شیعہ کا قرآن وہی ہے جو آج تمام مسلمین کے پاس موجود ہے، وہی شیعہ کا بھی قرآن موجود ہے. تیسرے فدق ٹی وی کے ایک عربی سکولر ہیں، ان کو بھی سنیں وہ کیا کہتے ہیں. قلنا بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا نلتزم بأنه صحيح، هو القرآن الذي من السماء نزل، هو هذا الذي بين الدفتين، لم يزد فيه ولم ينقص فيه ولم يحرف إلا بقدر القراءات. وہ کہتے ہیں قرآن ہمارے پاس جو موجود ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے، دو گتوں کے درمیان جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. لم یزد فیہ ولا ینقص، نہ اس سے کچھ کمی ہوئی ہے نہ اس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے. الا بقدر القراءات، جس کو میں بیان کر چکا ہوں. اب شیعہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آیتیں جو منسوخت تلاوت ہیں الا بقدر القراءات. اچھا، اس کمبخت نے جس عالم دین سے وہ روایت پیش کروائی اصول کافی کی، اس کا پوسٹ مارٹم تو میں کرتا ہوں کہ اس روایت کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے. اسی ویڈیو کے اندر جو ویڈیو پیش کر رہا ہے وہ عالم دین خود بتا رہا ہے کہ علامہ بہبودی شیعوں کے بہت بڑے فن رجال کے ماہر، انہوں نے اصول کافی کی اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. جس حدیث کے اوپر یہ استدلال کر رہا ہے میں حدیث آپ کو دکھاتا ہوں، ذرا سنیں اسی ویڈیو کے. طبعا العلامة البهبودي يضعف الرواية في صحيح الكافي. علامہ بہبودی یضعف هذا الروایہ، اس روایت کو ضعیف کہا ہے. اور اس کے بعد میرات العقول کا ایک حوالہ لے آیا ہے کہ میرات العقول میں علامہ صاحب نے لکھا ہے کہ جناب یہ روایت ٹھیک ہے کہ جناب 17,000 ہے. میں پوری حدیث آپ کو دکھاتا ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ میرات العقول کا بھی طبرسی کا پورا حوالہ نہیں پڑھا. ابھی پورا حوالہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ علامہ طبرسی نے کہا کیا تھا. مگر اس سے پہلے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو سن لیں کہ اسرار احمد صاحب کیا کہتے ہیں کہ کیوں یہ چیزیں پھیلی ہیں غلط فہمی کی وجہ سے. اہل تشیع کے بارے میں بھی بعض بہت ان کے جو بڑے اونچے جو بھی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہی رسم الخط ہے، یہی صحیح ہے قرآن، نہ اس میں کوئی کمی ہے نہ بیشی. لیکن ان کے یہاں جیسے ہمارے یہاں ہوتے ہیں بریلوی، ایک تو عالم دین ہوگا بریلوی، اونچی سطح کا عالم دین. ایک ہوتا ہے عام وائز نعت خاں، وہ جو قلابے ملاتا ہے ادھر سے ادھر کے. اسی طریقے سے اہل تشیع کے ہم جو ذاکرین ہیں وہ تو اپنے جو زمین و آسمان کے قلابے ملاتے ہیں، اس میں انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں بھی شکوک پیدا کر دیے، یہ قرآن وہ ہے ہی نہیں. تو یہ ساری باتیں ان کے ذاکرین کرتے ہیں جو ان کے بڑے علماء ہیں. اور خاص طور پر اب میں چونکہ ایران بھی ہو کر آیا تھا تو ایران میں میں نے دیکھا وہ کھل کر کہتے ہیں، ڈٹ کر کہتے ہیں کہ بالکل یہی قرآن ہے، ہم اسی کے قائل ہیں، کسی اور قرآن کے وجود کے ہم قائل نہیں ہیں. یہی قرآن ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ بیشی. یہاں سے علماء شیعہ کے آپ نے اقوال سن لیے عربی میں بھی اور دو اردو میں، اور آپ نے سن لیا کہ کیوں. اور جس روایت پر یہ بات کر رہا تھا شیعوں کی، اس کو خود علامہ بہبودی نے ضعیف کہہ دیا. مگر اس کو کھول کے ذرا میں بیان کرتا ہوں، میرات العقول کا حوالہ بھی اس میں آ جائے گا. اصول کافی کا یہ حوالہ ہے، اس کو ذرا لے لیجیے. اصول کافی کا ترجمہ کیا ہے ظفر شمیم پبلیکیشن ٹرسٹ نے، اور 5ویں جلد ہے اصول کافی کی، جلد 5. اس میں یہ روایت آئی ہے اور روایت نمبر ہے 28 صفحہ 312 کے اوپر.
روایت کیا کہتی ہے؟ علی بن حکم، حشام بن سالم، ابی عبداللہ. ابھی ان کے راویوں کے اوپر میں بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ شیعہ علماء خود کریں گے، آپ کے سامنے آ جائے گا. روایت کرتے ہیں ابی عبداللہ سے. کیا کہتے ہیں؟ یعنی کس سے؟ ابی عبداللہ سے. یہ امام ہیں ان کے، امام جعفر. اچھا، ان القرآن الذی جاء به جبرائیل علیہ السلام الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 17,000 آیہ. کہتے ہیں قرآن جو جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر آئے تھے اس میں 17,000 آیتیں تھیں. اب جو ویڈیو اس نے پیش کی اس میں کہتے ہیں 17,000. اس وقت کتنی ہیں؟ 6,200 کچھ. تو باقی کتنی رہ گئیں؟ 11 کے قریب. 11,000 کے قریب آیتیں جو ہیں جناب غائب ہیں. تو یہ کہتا ہے دیکھو جی قرآن تو انکمپلیٹ ہے شیعہ کے مطابق. اب اس پر توضیح خود شیعہ عالم، میں نہیں، شیعہ عالم کہتا ہے اس حدیث میں آیات کی تعداد 17,000 بیان کی گئی ہے، لیکن موجود قرآن میں آیت کی تعداد 6,666. یہ بھی غلط ہے، 6,666 مشہور کر دیا گیا. اب آگے ہائی لائٹ میں نے کیا ہے. اور طبرسی علیہ الرحمہ، امام طبرسی بہت بڑے امام ہے شیعوں کے، یہ 5ویں صدی کے امام ہے، بہت بڑے. مجمع البیان ان کی تفسیر ہے قرآن میں، اس کا حوالہ بھی دکھاؤں گا میں. لکھا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ قرآن میں آیات کی تعداد 6,263، میں کہہ رہا تھا 6,263 ہے. اب علامہ طبرسی خود اس کی توضیح میں لکھ رہے ہیں مجمع البیان کے اندر، رسول خدا نے فرمایا ہے، ادھر امام فرما رہے ہیں اور ادھر رسول فرما رہے ہیں. اختلاف آیات کی حد معین کرنے کی بنا پر غالباً پیدا ہوا ہے. یہ جو اختلاف پیدا ہوا ہے نا، اختلاف آیات کے بارے میں کہ 17,000 ہیں یا 6,000 ہے کچھ ہیں، یہ حد معین کرنے. کیوں میں نے کہا تھا کہ وہ شیعہ عالم دین، اس کی آڈیو میں پھر سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو عربی والی یاد آ جائے کہ وہ کیا کہتا ہے. الا بقدر القراءات، الا بقدر القراءات، یعنی اس کی حد متعین کرنے. میکسیمم کتنی آیات آئی تھیں؟ وہ پاویں 1,00,000 آئی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر قرآن کو جمع کیا ہے، اس کی اتنی آیتیں تھیں. یہ شیعہ عالم دین کہہ رہا ہے نیچے. آگے دیکھیں، علامہ مجلسی نے آدم سیکر میرات العقول کہہ رہا تھا نا کہ علامہ مجلسی نے کہا ہے میرات العقول کے اندر کہ حدیث ٹھیک ہے، وہی فرماتے ہیں میرات العقول کے اندر. کہتے ہیں تحریر فرمایا ہے اس کا امکان ہے کہ 17,000 میں احادیث کو بھی شامل کر لیا گیا ہو. بہت اچھے، بہت اچھے، یہ شیعہ عالم دین کہہ رہے ہیں. اچھا، امام شرازی کا رد دیکھ لیں. شیعہ آن لائن لائبریری میں اصول کافی کی اس حدیث کے اوپر امام مازندانی جو شیعہ کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اصول کافی کی شرح کی ہے. اس شرح الشرح ہے، یعنی شرح کی شرح لکھی ہے امام شرازی نے. وہ نیچے والا ہائی لائٹ میں نے کیا ہوا ہے. آن لائن کسی کو لنک چاہیے ہوگا، لنک بھی دے دوں گا، یہ ان کی ویب سائٹ سے میں نے لیا ہے. یہ جو نیچے والا ہائی لائٹ ہے اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ کہتے ہیں کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک راوی حشام بن سالم بیچ میں ہے، اس نے ایک بندے سے جس کے پاس کتاب تھی سلیم، اس کتاب سے یہ روایت لے لی اور اس روایت پر لوگوں نے اطمینان کرنا شروع کر دیا کہ چونکہ اصول کافی کے اندر آ گیا ہے، اور اصول کافی کو شیعہ کے ہاں امام بخاری کا، وہ میں ثابت کروں گا کہ اصول کافی کو علماء شیعہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے اندر ضعیف روایتیں ہیں. ابھی میں ثابت کروں گا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ اصول کافی کے اندر ضعیف روایتیں بھی ہیں، اور ان کی تعداد دیکھیے گا آپ کتنی بڑی ہیں. ہاں جی، نیچے لکھا ہے جو نیچے والا پیراگراف ہے، وہ کہتے ہیں کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کئی لوگ اس چیز پر اطمینان کر لیتے ہیں کہ قرآن کی اتنے ہیں. اور بھلا بتاؤ، قرآن کی حفاظت جس کا ذمہ اللہ نے لیا ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر جمع کرایا ہو، اس کے اندر کیسے کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے؟ یہ شیعہ آن لائن لائبریری کا حوالہ میں نے دیا ہے. امام شرازی نے، بہت بڑے امام ہیں، اصول کافی کی شرح کے اندر اس پر تنقید کی ہے. اب آتے ہیں کہ کیا اصول کافی ساری کی ساری ٹھیک ہے؟ کیا شیعہ علماء محققین یہ مانتے ہیں؟ ہاشم معروف الحسینی سید صاحب ہے، انہوں نے لکھی، بیروت کے لبنان کا یہ چھپا ہوا ہے، دار التعارف للمطبوعات مکتبہ ہے، دراسات فی الحدیث والمحدثین. شیعہ کی حدیثوں اور محدثین کے بارے میں کچھ سبجیکٹس اور ٹاپکس ہیں، کچھ آرٹیکلز ہیں، انہوں نے اس کو جمع کیا ہے. اب ایک آرٹیکل پر ہم چلے جاتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 134 کے اوپر ہے. وہ کہتے ہیں کافی کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں جی سارے کٹھے، وہ کہتے ہیں فَإِنَّ جَمَاعَةً، میں نے ہائی لائٹ کیا، پوری عبارت پڑھنی ہو پڑھ لینا. فَإِنَّ جَمَاعَةً مِّنْهُمْ، کہتے ہیں بہت بہت بڑی جماعت ہے جن میں سے امام مفید، بہت بڑا نام ہے شیعوں کا، ابن ادریس، ابن زہرا، والصدوق، امام صدوق. یہ اس کتاب کا مسلمان یحضر الفقی جو کتب اربع اصولی کتابوں میں سے ہے شیعہ کے مسلک کی حدیثوں کی. والصدوق لم یثقو بکل مرویاتہ ووصفوا بعضها بالضعف. یہ سارے بڑے بڑے امام
उसूल काफी की सारी हदीसों की तौसीक नहीं करते कि ये ठीक है, वसफू बल्कि वो कहते हैं बाज़हा बिज़्ज़ुफ़ कि बाज इसकी ज़ईफ हैं। अब आगे नीचे वाले हाइलाइटेड, अब मिन ज़ालिका तबयीन इन्नल मुतक़द्दिमीना लम यजमऊ अलल इअ्तिमादी अला जमीई मरवियातिही जुमलतन व तफसीला, कि शिया के जो मुहद्दिसीन हैं पहले वाले मुतकद्दिमीन वो भी इस बात पर उनका इजमा नहीं था एतमाद का कि उसूल काफी की सारी हदीसें ठीक है, जुमलतन व तफसीलन, ना कंप्लीट उसूल काफी ठीक है ना उसके अंदर जो डिटेल आई है वो ठीक है, सारी की सारी। अब आगे वाली नीचे वाली दो हाइलाइटेड लाइनें देख ले, ला तानी अन्ना कुल्ला मा फीही हुज्जतन शरइयतन, इस एतबार से कि वो नहीं समझते थे, ना तुम समझो, तुम भी ना समझो कि उसमें जो कुछ आया है उसूल काफी के अंदर वो शरई हुज्जत है। यजूजुल इअ्तिमादु अलैहि फिल फुरू वल उसूल कमा यद्दा अक्सर अखबारीन, वो कहते हैं हो सकता है उसमें फुरू और उसूल में कुछ ठीक हो, जिस तरह बाज लोग कहते भी हैं मुहद्दिस, मगर सारी ठीक नहीं। अब उन्होंने यहां पर बस नहीं की, सैयद हाशिम साहब ने अल हुसैनी अपनी किताब दरासात फिल हदीस वल मुहद्दिसीन सफ़ा 136 पर और 135 पर वो लेकर आए हैं अस-सही मिनहा, उन्होंने बयान किया सही कितनी है, हसन कितनी है, तौसीक कितनी है, कवी कितनी है, और आखिर में मैंने हाईलाइट किया वज़ईफ, उसूल काफी के अंदर जो ज़ईफ है 9,000 9,000 व 400 व 85 85 हदीसें, 9,485 हदीसें ज़ईफ हैं उसूल काफी के अंदर। अच्छा, अब हम चलते हैं कि क्या बड़े, ये तो हो गया उसूल काफी का उसूल। अब मैं आपके सामने लेके आता हूं कि शिया के चोटी के उलमा, बड़े बड़े उलमा कुरान के नक्स या उसके ज्यादा होने के अकीदा रखते थे या नहीं रखते थे। हम चोटी के उलमा टट्टू पट्टू से नहीं पूछेंगे, ऐसे आदम सीकर से कि जिनको जनाब छनकने का भी नहीं पता। अल्लामा तबरसी एक बड़ा नाम, मजमुल बयान, जैसे मैंने पीछे शरह में पढ़ा था, उसका ओरिजिनल हवाला आपके सामने, पहली जिल्द है ये मजमुल बयान फी तफसीरुल कुरान, शियों की तफसीर। अल्लामा तबरसी 5वीं सदी के इमाम हैं। ये कहते हैं ना जी, ये जी 100 साल पहले के हवाले देते हैं, 200 साल पहले के, और चाचा चाचा होश कर, आदम सीकर बात करते हैं, अंब नहीं पता। ये पकड़ें इमाम तबरसी का हवाला मजमुल बयान फी तफसीरुल कुरान। आज इसके मुकदमे के अंदर उन्होंने लिखा है सफ़ा 14 के अंदर, वो कहते हैं ये बात समझो, वमिन ज़ालिक, और इसमें समझने की बात यह है कलाम फी ज़ियादतिल कुरान व नुक्सानी ही। अब मैं उस पर बात करने लगा हूं कि बाज़ लोग ये कहते हैं कुरान ज्यादा है या कम है, क्या है, फ़इन्नहु ला यलीकु बित्तफ़सीर, ये तफसीर का लायक ही नहीं है बात। फ़अम्मा ज़्यादा, खोल के बयान करें, फ़अम्मा ज़्यादा, जो कहते हैं ज्यादा है कुरान के अंदर, ज्यादा थी जिस तरह 17,000 का कहते हैं, फ़मजमउन अला बुतलानिही, इसके ऊपर उम्मत का इजमा है कि ये बात झूठी है। व अम्मन नुकसान मिनहु, और ये कहना कि सूरतें कम हो गई हैं, फ़क़द रवा जमाअतुम मिन अस्हाबिना व कौम मिन हशवियतिल आमा अन्न फिल कुरानी तग़यीरन औ नुकसानन, बाज सहाबा, बाज हमारे लोग रावी ये बयान करते हैं कि जनाब इसमें से कमी हो गई है, तग़यीर हो गया, नुकसान हो गया। वस्सही, सुने जरा, वस्सही मिन मज़हबी अस्हाबिना खिलाफा, हमारा अकीदा और हमारे लोगों का अकीदा ये है कि ये बिल्कुल झूठ है, गलत है, इसके बिल्कुल खिलाफ है। और आगे वो उलमा के हवाले देते हैं, आखिरी लाइन देखें जरा, फ़कैफ़ यजूज़ु अन यकून मुग़य्यरन औ मनक़ूसन, इमाम तबरसी कहते हैं ये कैसे जायज हो गया कि कुरान बदल गया है या कम हो गया है, माल इनायत सादिक़ती व ज़ब्त शदीद, सच्चे लोगों की मेहनत और इतनी कड़ी हिफाजत के बाद ये कैसे हो सकता है। दूसरा राद ले लें इमाम तबरसी का ही, आगे जाकर वो लिखते हैं सफ़ा 15, 14 का वाला और 15 का ले लें, अगले सफ़े के ऊपर लिखते हैं, वो कहते हैं व मालूम, अब मैं इसको स्किप करूंगा, जिसने पूरा पढ़ना पड़े क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। अन्नल कुरान काना अला अहद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजमूअन मुअल्लफन अला मा हुवा अलैहि अल-आन, कहते हैं कुरान अल्लाह के रसूल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के अंदर जमा भी हो गया था, लिख भी लिया गया था जैसे वो आज है। अगली हाईलाइट, नकलू अखबारन ज़ईफतन ज़न्नु सिहतहा, झूठी रवायतें बयान करते रहे और ये सोचते रहे कि सही थी। हाँ जी, अगला हवाला इमाम सदूक, आपको बताया था इमाम सदूक बहुत बड़े उस्तादों के उस्ताद, और ये लकब इसको आम बंदे ने नहीं दिया, खुद एक बहुत बड़ा उस्ताद था जिसने, सैयद मुर्तजा साहब, उन्होंने दिया था, शियों के बहुत बड़े इमाम, और ये वही है जिनकी कुतुब अरबा में से मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह, वो इस इमाम सदूक ने लिखी है। इनकी किताब है अल एतकादात, शियों के अकीदे क्या हैं, उसमें से जब कुरान की बारी आई तो उसको सफ़ा बाब 33 के ऊपर वो बयान करते हैं, बाबुल एतकाद फी मबलगिल कुरान, कुरान के पहुंचने के बारे में हमारा अकीदा क्या है, कि कुरान कैसे हमारे पास पहुंचा है या किस शक्ल में कुरान है। काल शेख रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम सदूक जो है फरमाते हैं, एतकादुना, क्या मतलब,
شیعوں کا عقیدہ ان القرآن الذی انزلہ اللہ تعالی علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا ما بین دفتین، قرآن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہی ہے جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا، وہی ہے جو دو گتوں میں آج ہمارے سامنے ہے، وَهُوَ مَا فِي أَيْدِ النَّاسِ، وہی ہے جو لوگوں کے ہاتھوں کے اندر ہے، لَيْسَ بِأَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، ایک حرف بھی اس سے زیادہ نہیں ہے، وَمَبْلَغُ سورت عند الناس، اور ہمارے پاس صورتوں کی تعداد وہی ہے، کون سی ہائی لائٹڈ ہے، 114 سورہ، 114 صورتیں، دکھاؤ پوری دنیا کے اندر سے قرآن کی 114 صورتیں ہیں، 2% کا انسان ایڈم سیکر اٹھ کے کہتا ہے 2 صورتیں غائب ہیں، اور شیعہ تو یہ عقیدہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں 114۔ اب آگے دیکھیں آخری لائن ہائی لائٹ کی ہوئی ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتا ہے وَمَن نَسَبَ إِلَيْنَا، اور جو ہماری طرف یہ منسوب کرے، أَنَّا نَقُولُ إِنَّهُ أَكْثَرْ مِن ذَلِكَ، جو یہ کہے ہماری طرف کہ شیعہ یہ کہتے ہیں قرآن اس سے زیادہ تھا، فَهُوَ كَاذِب، اور جھوٹا ہے اور مکار ہے اور فراڈی ہے۔ ایک اور امام کا رد لے لیں شیعہ کے، امام طوسی، بہت بڑا نام، اور یہ بھی 5ویں صدی کے امام ہیں، 460 کے متوفہ، قرآن کی تفسیر لکھی التبیان فی تفسیر القرآن، پہلی جلد کے اندر امام طوسی نے رد کیا، ذرا دیکھیں صفحہ 3 کے اوپر مقدمہ لکھا، آخری الفاظ کہتے ہیں والاولا، یہ جو باتیں کی گئی ہیں پوری عبارت میں یہی لکھا ہوا ہے جو دوسرے اماموں نے لکھا ہے کہ یہ جو ہماری طرف کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا مذہب اس کے بالکل خلاف ہے، جھوٹ بولتے ہیں ہماری طرف۔ آخر میں لکھتے ہیں والاولا الاعراض عنہا، ایسی باتوں سے، ایسی باتوں کو اگنور کرنا بہتر ہے، وترک التشاغل بہا، اور ان باتوں میں الجھنا نہیں چاہیے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں قرآن، شیعہ بالکل یہ کہتے ہیں کہ قرآن مکمل ہے، لأنہ یمکن تعویل، ایسی باتوں کی تعویل ممکن ہے، ولو صحت لما كان ذلك طعنا على ما هو موجود بین دفتین، اگر ان کو صحیح مان لیا جائے تو جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے اس میں تو طعن آتا ہے، شیعہ کیسے اس کو مان سکتے ہیں؟ تو شیعوں کے امام طوسی کا رد بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ یہ ہو گئی پہلی حدیث، اور شیعوں کی حدیثوں کے اوپر جو آدم نے رد کیا تھا، آدم سیکر نے، اس کا پوسٹ مارٹم۔